بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ داستان انفو کی طرف سے آداب قبول کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، آمین۔ ناظرین محترم، سرزمین فارس بلا شبہ انقلابوں کی ایک عظیم تاریخ رکھتی ہے جو ہزاروں سالوں پر محیط ہے۔ سرزمین فارس یعنی موجودہ ایران کا آخری انقلاب کب رونما ہوا، یہ کس نوعیت کا حامل تھا، اور اس انقلاب کے بانی اور روح رواں کون سی شخصیت تھی، یہ سب ہماری آج کی ڈاکومنٹری میں زیر بحث ہے۔ مگر آپ سے التماس ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کریں۔ آپ سب کا بے حد شکریہ۔ ناظرین واجب القدر، محمد رضا شاہ پہلوی کے دور کا سیکولر اور مغربیت پسند ایران، جہاں اخلاقی حدود پائمال اور خاندانی نظام بربادی کی طرف گامزن تھا، بے حیائی عام اور مخلوط کلچر کا دورہ تھا۔ ایران کسی طور سے بھی کوئی مسلم ملک معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ ایسے میں سرزمین ایران میں علی شریعتی، علامہ طباطبائی اور نوری جیسے شیعہ مسلک کے حامل علماء نے شمع اسلام کی لو کو بجھنے نہیں دیا، اور بعد میں آنے والے انقلاب پسند مذہبی رہنما یعنی آیت اللہ خمینی کے لیے ایک اساسی نظام ضرور چھوڑا۔ امام خمینی نے انہی کی محنت کو آگے بڑھایا اور عظیم ایرانی اسلامی انقلاب کو نافذ کرنے میں کامیاب ہوا۔ امام خمینی کا اصل نام سید روح اللہ مصطفوی تھا، جو 17 مئی 1900 کو ایران کے شمال مشرقی صوبے خراسان کے شہر نیشاپور کے قریب خمین نامی بستی میں پیدا ہوا۔ اسی نسبت سے آپ کا نام خمینی زیادہ معروف ہوا۔ آپ کی تعلیم و تربیت زیادہ طور پر اسلامی اور خالص مذہبی ماحول میں ہوئی۔ علامہ سید حسین طباطبائی اور فضل اللہ نوری جیسے علماء سے فیض حاصل کیا، عراق اور قم کے مدارس میں پڑھائی کی۔ امام خمینی بنیادی طور پر ابن سینا اور ملا صدرہ کے نظریات سے متاثر تھا۔ کئی دہائیوں تک نجف اور قم کے مدارس میں تدریس کا کام بھی کیا۔ آپ نہ صرف ایک اچھے مدرس اور فلسفی تھے بلکہ ایک زبردست صوفی شاعر بھی تھے، اور آپ نے شاعری کی کئی کتب بھی لکھیں۔ آپ کی زندگی کا سیاسی پہلو نشیب و فراز اور آزمائشوں سے عبارت رہا۔ 1960 کی دہائی میں انہوں نے برطانوی مفادات کے لیے رعایتوں کے خلاف احتجاج میں حصہ لیا، جسے تمباکو احتجاج کا نام دیا جاتا ہے۔ علماء ایران کی جدوجہد 1920 سے ایک دفاعی پوزیشن کے ساتھ جاری تھی، مگر امام خمینی کی انٹری نے اس جدوجہد کو جارحانہ اور پرعزم بنا دیا۔ 1963 میں بادشاہ نے سفید انقلاب کا اعلان کیا، جس میں زمینی اصلاحات، جنگلات کو قومیانہ نجکاری، خواتین کو ووٹ کا حق دینا اور اہم عہدوں پر غیر مسلموں کو فائز کرنے جیسے اصلاحات شامل تھے۔ اس کے خلاف امام خمینی نے احتجاجی تحریک چلائی۔ آپ نے اسے اسلام پر حملہ قرار دیا۔ اس احتجاج کی وجہ سے شاہ ایران اور امام خمینی کی تحریک کھلم کھلا طور پر باہم مد مقابل ہوئی۔ امام خمینی نے شاہ ایران پر ایرانی آئین کی پاسداری نہ کرنے اور امریکہ و اسرائیل کی تابعداری کرنے کے الزامات لگا دیے۔ اسی سال امام خمینی نے جشن نوروز سال 1342 احتجاجاً نہ منانے کا اعلان بھی کیا۔ 3 جون سن 1963 کو یوم عاشورہ کے موقع پر امام خمینی نے شاہ ایران کی تشبیہ یزید کے ساتھ دی اور اسے خبردار کیا کہ اگر تو نے اپنے کرتوت نہیں بدلے تو ایک دن ضرور آئے گا کہ جب ایرانی عوام تیرے ملک چھوڑنے پر خوشیاں منائیں گے۔ خمینی نے شاہ ایران کو بدبخت اور قابل رحم انسان قرار دیا۔ اس کے صرف 2 دن بعد امام خمینی کو حراست میں لیا گیا۔ نتیجتاً ملک بھر میں فسادات کا سلسلہ شروع ہوا، جس میں 400 کے لگ بھگ افراد ہلاک ہوئے۔ نومبر 1964 کو ایک دفعہ پھر آپ کو حراست میں لیا گیا۔ اس دفعہ آپ کو 6 ماہ تک قید میں گزارنے پڑے۔
شاہ ایران کے وزیر اعظم حسن علی منصور نے آپ کو شاہ ایران سے معافی مانگنے اور حکومت مخالف سرگرمیاں بند کرنے کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کی۔ اس دوران دونوں میں تلخ کلامی بڑھ گئی، یہاں تک کہ منصور نے آپ کو تمانچہ مارا۔ ٹھیک 2 ماہ بعد منصور کو پارلیمنٹ جاتے ہوئے قتل کر دیا گیا۔ 4 نومبر 1964 کو انہیں جلاوطن کر دیا گیا۔ آپ ترکی میں ترک انٹیلیجنس کے سربراہ کرنل علی چیتن کے ہاں ٹھہرے۔ وہاں سے آپ نجف چلے گئے۔ آپ نے وہاں 13 سال قیام کیا۔ آپ کئی مرتبہ فرانس بھی گئے۔ آپ نے ملک سے باہر رہ کر بھی شاہ مخالف تحریک کو بجھنے نہیں دیا۔ امریکہ مخالف اور شاہ مخالف عوامی جذبات کو برانگیختہ کرنے میں آپ کی تصانیف اور آڈیو کیسٹس نے بھرپور کردار ادا کیا۔ امام خمینی نے ان تمام سیاسی قوتوں کو اعتماد میں لیا جو شاہ مخالف تھے۔ امام خمینی 1978 تک ایران کے سب سے زیادہ مقبول لیڈر کے طور پر ابھر چکے تھے۔ جلاوطنی کے دوران آپ نے اسلامی انقلاب کا راستہ ہموار کیا۔ مورخ اروان ابراہیمیان نے آپ کے تیار کردہ انقلابی تحریک کو شیعہ اسلام کا عوامی مذہبی ورژن قرار دیا۔ امام خمینی نے آخری سالوں کے دوران احتیاط و اصلاح کا راستہ چھوڑ کر جارحیت پسندی کی روش اپنائی۔ آپ نے شاہ ایران کا تختہ الٹانے کو علماء کا مقدس فریضہ قرار دیا۔ آپ نے ہر اس قوت کے ساتھ رابطہ کیا جہاں سے آپ کی تحریک کو تقویت مل سکتی تھی۔ مورخ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ نے امریکی صدر جمی کارٹر سے بھی رابطہ کیا اور کہا کہ ہم امریکہ کو تیل بیچنے پر پابندی نہیں لگائیں گے۔ 1980 کی CIA کی ایک تحقیق کے مطابق نومبر 1963 میں آیت اللہ خمینی نے امریکی حکومت کو پیغام بھیجا کہ وہ ایران میں امریکی مفادات کا مخالف نہیں ہے، بلکہ سویت اثرات کو روکنے کے لیے امریکی موجودگی کو ضروری سمجھتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے سیاسی اتحاد و اختلاف میں لچک کا دامن ہمیشہ کشادہ رکھا۔ تاہم یہ بھی ایک مسلم حقیقت ہے کہ اقتدار میں آنے کے بعد آپ نے وہ سیاسی نظام تشکیل دیا جس میں امریکہ کی مخالفت کو بنیادی جز رکھا گیا۔ 16 جنوری 1979 کو شاہ ایران بظاہر علاج کے لیے بیرونی ملک چلے گئے اور کبھی واپس نہیں آئے۔ مورخ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایرانی انقلاب کی راہ میں ایک مضبوط رکاوٹ ایرانی فوج تھی جسے کارٹر انتظامیہ نے روکا تھا کہ وہ آیت اللہ خمینی کی مزاحمت کرے۔ 2 ہفتے بعد یعنی 1 فروری 1979 کو امام خمینی 14 سالہ جلاوطنی کے بعد ایک چارٹرڈ طیارے کے ذریعے وطن واپس لوٹے تو لگ بھگ 50 لاکھ افراد نے آپ کا والہانہ استقبال کیا۔ اسی سال مشہور و معروف جریدہ ٹائم میگزین نے آپ کو بین الاقوامی اثر و رسوخ رکھنے والی شخصیات میں سے مین آف دی ایئر قرار دیا۔ 11 فروری کو امام خمینی نے اپنے حریف عبوری وزیر اعظم مہدی بازرگان کی حمایت کا اعلان کیا۔ انہوں نے مہدی بازرگان حکومت کو خدا کی حکومت قرار دیا۔ 30 اور 31 مارچ سن 1979 کو بادشاہت کو اسلامی جمہوریہ میں تبدیل کرنے کے لیے ریفرنڈم ہوا، جس میں 98% لوگوں نے اسلامی جمہوریہ کی حق میں رائے دی، اور یوں ایران کا نیا نام اسلامی جمہوریہ ایران رکھا گیا۔ آپ کو رہبر اعظم یعنی سپریم لیڈر کے طور پر منتخب کر لیا گیا۔ اقتدار میں آنے کے بعد آپ نے ولایت فقیہ کی بنیاد پر ایک تھیوکریٹک حکومت کے قیام کی علمبرداری کی۔ ایران میں سیکولر جماعتوں پر پابندی لگا دی گئی۔ دانشوروں کو اسلامی روح کے مطابق آئین تحریر کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ نومبر 1979 کو ایک مرتبہ پھر ریفرنڈم ہوئی جس کے ذریعے نئے آئین کو عوامی تائید حاصل ہوئی۔ 4 نومبر کو طلبہ کے ایک مذہبی گروہ نے تہران میں امریکی سفارت خانے پر قبضہ کر کے سفارتی عملے کو پورے 444 دن تک یرغمال بنا لیا۔ طلبہ کے اس اقدام کو امام خمینی نے نہ صرف جائز قرار دیا بلکہ اس کی تعریف بھی کی۔ امام خمینی اتحاد بین المسلمین پر قطعی یقین رکھتے تھے۔ آپ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے ہفتے کو ہفتہ وحدت اور رمضان کے آخری جمعہ کو 1981 میں یوم القدس قرار دیا۔ 1980 عیسوی میں ایران عراق جنگ شروع ہوئی تو جہاں ایک طرف
ایران کو انسانی ہلاکتوں کا سامنا کرنا پڑا، وہاں ایرانی قوم حکومت کے ساتھ کھڑی رہی۔ 1989 کو ملعون سلمان رشدی کو آپ نے واجب القتل قرار دیا کیونکہ اس نے اپنی کتاب میں مبینہ طور پر اسلام کی توہین پر مبنی مواد تحریر کیے تھے۔ آپ کے دور میں شرعی قوانین نافذ کیے گئے، مردوں اور عورتوں کے لیے جدا جدا لباس کے کوڈ مقرر کیے گئے، مخلوط کلچر کا خاتمہ کیا، الکحل والے مشروبات اور مغربی طرز زندگی پر مکمل پابندی لگا دی گئی، تعلیمی نصاب کو اسلامی بنایا گیا، ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر موسیقی کو ممنوع قرار دیا گیا، 1967 کے طلاق کے قوانین کو منسوخ کر دیا گیا، طلاق کو ناممکن کی حد تک مشکل بنا دیا گیا، خواتین کے لیے پردہ واجب قرار دیا گیا۔ آپ کے دور میں مختلف شعبوں میں خواتین کی شرکت کی شرح مثالی رہی، مرکزی دھارے میں قدامت پسند خواتین کی شرح بہت حوصلہ افزا رہی۔ خمینی دور اقتدار میں ہم جنس پرستی کو ناقابل معافی جرم قرار دے کر سخت سزائیں مقرر کی گئیں، کئی ہم جنس پرستوں کو پھانسی کی سزا دی گئی۔ امام خمینی کے متعلق یہ ہے کہ آپ روحانی مقاصد کو مادی مقاصد پر فوقیت دیتے تھے۔ اپنی پہلی تقریر میں مہنگائی اور گرتی ہوئی معیشت کے ضمن میں آپ نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ کیا ان تمام قربانیوں کا مقصد سستے تربوز حاصل کرنا تھا۔ ایک سوال کے جواب میں آپ نے کہا کہ معاشیات گدھوں کے لیے ہے۔ آپ نے جمہوریت کی سخت مخالفت کی۔ آپ نے نام نہاد جمہوریت پسندوں کی تشبیہ یہود مدینہ سے دی۔ سابق شاہ کے حامیوں، لبرل طلبہ اور کمیونسٹوں کو بڑی تعداد میں پھانسی پر چڑھایا۔ اقلیتی مذاہب کے ساتھ رواداری برتی گئی، تاہم یہودیوں اور زرتشتیوں پر قدغنیں لگا دی گئیں۔ نتیجتاً ان کی ایک قابل ذکر تعداد مسلمان ہو گئی۔ امام خمینی کی صحت ان کی وفات سے کئی سال قبل خراب ہو گئی تھی، تاہم 3 جون 1989 کو جماران ہسپتال میں 5 دفعہ دورہ قلب کی وجہ سے آپ کا انتقال ہوا۔ روایات کثیر کے مطابق آپ کے جنازے میں 10.2 ملین افراد نے شرکت کی تھی۔ آپ کے جنازے میں بھگدڑ مچ جانے سے سینکڑوں افراد ہلاک اور زخمی بھی ہوئے تھے۔ 11 جون 1989 کو آپ کو بہشت زہرا کے مقبرے میں سپرد خاک کیا گیا۔ آپ نے کئی موضوعات پر 60 سے زائد کتب تحریر کیں، جن میں صحیفہ نور، کشف الاسرار اور آپ کا دیوان شہرۂ آفاق ہیں۔ ناظرین کرام، آج کی ڈاکومنٹری کیسی لگی ہمیں ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ انشاءاللہ اسی طرح کی ایک اور ڈاکومنٹری کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔